بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی سدا سہاگن مستانی، جس کے مصنف ہیں محمد مونس خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مہمان کو اندر آنے دو، مجھے مستانی کی آواز سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر کونے کی طرف دیکھا جہاں مستانی مصلے پر بیٹھی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے خیال میں نے پنڈت کا راستہ روک رکھا تھا۔ مستانی کی اس اچانک آمد سے مجھے خوشی ہوئی تھی۔ میں دروازے سے ہٹ کر تیزی سے اس کے پاس آیا اور پوچھا، تم کب آئیں؟ کیسے آئیں اور یہ کون ہے؟ تمہیں خود ہی سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ مستانی نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اتنی دیر میں پنڈت دہلیز کے اندر قدم رکھ چکا تھا۔ آؤ پنڈت جی آؤ۔ مستانی نے اسے خوش آمدید کہتے ہوئے اپنے سر کا رومال کھول کر بیٹھنے کے لیے مصلے کے پاس ہی بچھا دیا۔ پنڈت نے کوٹری میں داخل ہو کر چاروں جانب نظر دوڑائی، پھر وہ مستانی کے بچھائے ہوئے رومال کے قریب کھڑا ہو کر بولا، تیرے پتا کا دیہانت ہوئے دن بیت گئے، لیکن تو نے مجھے خبر تک نہ دی۔ پنڈت جی، مستانی مسکرا کر بولی، یہ دنیا فانی ہے، فانی شے کا کیا غم کرنا، کیا کسی کو بتانا، جو اس جہان میں آیا ہے وہ تو جائے گا ہی۔ کہتی تو ٹھیک ہی ہے، پر دنیا داری بھی تو کوئی چیز ہے۔ اس نے شکوہ آمیز انداز میں کہا، دنیا داری دنیا والوں کے لیے ہوتی ہے۔ مستانی نے طنز کیا، ہم مٹی کے لوگوں کے لیے اس میں کیا رکھا ہے؟ جبھی تو میں تجھے چاہتا ہوں۔ وہ شرارت آمیز تبسم سے بولا کہ مٹی کے شریر کو مٹی کے شریر سے مل جانا چاہیے، ہم دونوں کا ملاپ دو پاک روحوں کا ملاپ ہوگا۔ پنڈت کے اس جملے سے میں چونک پڑا۔ اس جملے کی غرض و غایت سے میں واقف تھا۔ میرے سامنے 8 سال پہلے کا سکھ دیو کھڑا تھا۔ مجھے اسے پہچاننے میں دیر اس وجہ سے ہوئی کہ میں جب پہلی بار اسے دیکھا تھا تو وہ ہٹا کٹا سادھو تھا، لیکن اب وہ جسمانی لحاظ سے بالکل بدل چکا تھا۔ اس کا جسم ڈھلک چکا تھا اور گوشت کی جگہ ہڈیاں نکل آئی تھیں۔ اس کے سر پر چٹیا کی جگہ لمبے لمبے بال تھے جو شانوں پر جٹاؤں کی شکل میں چھپے ہوئے تھے اور ان میں آدھے سے زیادہ سفید ہو چکے تھے۔ بڑھاپا دبے قدموں اس پر چھاتا جا رہا تھا۔ سکھ دیو، مستانی نے اس کا نام لے کر اسے مخاطب کیا۔ شاید وہ میرے خیالات کو جان چکی تھی اور اب مزید مجھے شک و شبے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میں آپ کی عزت کرتی ہوں، آپ کی خواہش کا احترام کرتی ہوں، اس نے کہا، لیکن ہمارا ملاپ اسی وقت ممکن ہے کہ آپ اپنا دین چھوڑ دیں۔ کیسی بالکوں جیسی باتیں کرتی ہے، سکھ دیو نے اسے سمجھایا۔ ہمارے لیے دھرم کیا اہمیت رکھتا ہے، ہم دونوں ہی بھگوان کے سیوک ہیں۔ جبھی تو میں کہتی ہوں کہ اپنا دین آپ چھوڑ دیں۔ مستانی نے بھرپور وار کیا۔ سکھ دیو مستانی کی اس بات سے کچھ دیر کے لیے شش و پنج میں پڑ گیا، پھر وہ گہری سوچ سے بولا، تیری خاطر میں یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن میں جو کچھ ہوں اپنے دھرم کی بدولت ہوں۔ میرے دین میں آ کر آپ کو اس سے بھی زیادہ مل سکتا ہے۔ مستانی نے اسے سمجھایا، اور آپ کو اور زیادہ نوازا جا سکتا ہے۔ نہیں، مجھے جو حاصل کرنا تھا کر لیا، اس نے جواب دیا۔ اس سے زیادہ بھگوان اور کیا دے سکتا ہے؟ پھر اپنے سر کو خفیف سا ایک جھٹکا دے کر بے خودی سے بولا، اس سے زیادہ بھگوان اور کیا نواز سکتا ہے؟ میں نے جو چاہا مل گیا، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر وہ مستانی سے مخاطب ہوا، تو نہیں جانتی میرے دھرم کے لوگ مجھے کتنا مانتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں۔ تیری یہی انا تجھے لے ڈوبے گی، مستانی نے ذرا خفگی کے انداز میں کہا۔ اس شریر میں صرف یہی ایک چیز میرے پاس رہ گئی ہے، وہ عیاری سے بولا۔ میرے بیعقل من کو صرف اسی سے جنتا ملتی ہے، ورنہ تو جانتی ہے کہ میں خود فنا ہو چکا ہوں۔ اتنا کہہ کر اچانک اس کی نظریں مجھ پر پڑیں۔ شاید اسے پہلی بار میری موجودگی کا احساس ہوا، لہٰذا تیوری پر بل ڈال کر مستانی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اللہ کا بندہ ہے، مستانی نے بالکل نپا تلا جواب دیا۔ شاید میں نے پہلے بھی اسے دیکھا ہے، سکھ دیو بڑبڑایا اور اپنی سرخ انگارہ جیسی آنکھیں میرے چہرے پر گاڑ دیں، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی نگاہیں میرے جسم میں گھسی جا رہی ہوں۔ مستانی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو وہی ہے سکھ دیو، جیسے مجھے پہچان گیا۔ تو نے ہی میرے جاپ میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تھی، وہ غرایا۔ بیٹھ جائیے پنڈت جی،
مستانی سکھ دیو کا مطلب سمجھ چکی تھی اور اب وہ اسے بہلانا چاہتی تھی۔ آپ دور سے آئے ہیں، مجھے باتوں میں خیال ہی نہ رہا، میں یہاں اپنا سواگت کروانے نہیں آیا ہوں، وہ جارحانہ لہجے میں بولا۔ مجھے جس گستاخ کی تلاش تھی۔ چھوڑیے پنڈت جی، مستانی نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ آپ جیسی شخصیت کے شایان شان نہیں ہے، تو کہتی ہے تو چھوڑے دیتا ہوں، وہ نہایت ہی غرور سے بولا۔ لیکن اسے سمجھا دے، میرے منہ نہ لگے، بچہ ہے، مستانی ہنس کر بولی، اور بچوں کی غلطیوں پر دھیان نہیں دیا جاتا۔ گو کہ مستانی نے یہ بات سکھ دیو سے کہی تھی، لیکن اس میں میرے لیے بھی سرزنش تھی۔ میں بھی تو کہوں، وہ آنکھیں مچکا کر بولا، اس دھرتی پر کون ہے جو میرے آڑے آ رہا ہے؟ پھر اس نے مستانی کو بتایا کہ 3 ماہ پہلے جب ایک جاپ کر رہا تھا تو مجھے جھٹکے سے لگے۔ میں نے سوچا کہ اس دھرتی پر کون ایسی مہان شکتی والا ہے، میرا خیال تھا وہ تو ہی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ تو ایسی اوچھی حرکت کرنے والی نہیں ہے۔ پھر وہ مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اگر میں کنڈال سے باہر ہوتا تو یہ بے وقوف کچھ نہ کچھ کر گزرتا۔ اس کی یہ بات سن کر میری اب سمجھ میں آیا کہ 3 ماہ قبل وظیفہ پڑھنے سے جو دھندلائی ہوئی شکل ابھری تھی وہ اسی سکھ دیو کی تھی، اور حصار میں ہونے کی وجہ سے اس کی صحیح شکل میرے سامنے نہیں آ سکی تھی۔ چھوڑیے، گئی گزری بات کی شکایت کیا کرنا، مستانی نے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیجئے، کچھ کھا لیجئے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مستانی کے ہاتھوں میں پھلوں سے بھری ہوئی تھالی دیکھی جس سے اس نے سکھ دیو کے سامنے کر دیا۔ میں شکایت کرنے نہیں آیا ہوں، وہ اسی طرح غرور سے بولا، تو اسے سمجھا دے، اگر یہ اللہ والا ہے تو میں بھی بھگوان کا پجاری ہوں، اگر یہ کچھ جانتا ہے تو میں بھی خالی ہاتھ نہیں ہوں۔ سکھ دیو کی یہ بات میرے لیے چیلنج تھی، بلکہ میرے ہی لیے نہیں، مستانی کے لیے بھی چیلنج تھی۔ میرا خیال تھا کہ مستانی اس کا کوئی ٹھوس جواب دے گی، لیکن وہ بدستور ضبط سے کام لے رہی تھی۔ آپ کیا ہیں میں جانتی ہوں، مستانی نے چھپا ہوا طنز کیا۔ آپ کی حیثیت کیا ہے اسے بھی بتا دوں گی، لیکن کچھ کھا تو لیجئے۔ مستانی نے مسکرا کر تھالی کی جانب آنکھ سے اشارہ کیا۔ میں بھوکا نہیں ہوں، سکھ دیو نے روکھے پن سے کہا۔ شاید وہ مستانی کا طنز سمجھ گیا تھا۔ میری آتما بھوکی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس طرح سے ہاتھ اٹھایا کہ مستانی کے ہاتھ سے پھلوں کی بھری ہوئی تھالی دور جا پڑی۔ مستانی کے چہرے پر اس غیر متوقع حرکت سے ناگواری کی لہر پیدا ہوئی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ درگزر کے انداز میں بولی، افسوس، بھگوان کا پجاری بھگوان کی نعمتوں کو ٹھکرا رہا ہے، اگر تجھے اس کا قلق ہوا ہے تو یہ لے۔ سکھ دیو اپنی حرکت پر شرمندہ ہونے کے بجائے ڈھٹائی سے بولا، اور پھر ان الفاظ کے ساتھ ہی زمین پر بکھرے ہوئے پھل خود بخود تھالی میں آ گئے۔ پنڈت جی، آپ اپنی طاقت کو انسانوں کی بھلائی میں کیوں نہیں صرف کرتے؟ مستانی نے شاید اس کی کرامت سے متاثر ہو کر کہا۔ بھلائی؟ اس نے نہایت ہی کراہت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر تو پاپ اور پن کو جانتی ہے تو چپ رہ۔ انسان کی بھلائی کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ میں جانتا ہوں، اگر تم جانتے ہوتے تو یہ بات نہ ہوتی۔ میں نے پہلی بار ان دونوں کی گفتگو میں مداخلت کی۔ دراصل اس کا جارحانہ انداز میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ میری بات سنتے ہی وہ سانپ کی طرح پلٹا اور حقارت آمیز لہجے میں بولا، چھوکرے، اپنی اوقات میں رہ، میرے منہ نہ آ، تو نہیں جانتا کہ کس سے بات کر رہا ہے۔ سکھ دیو، مستانی نے اسے سخت لہجے میں مخاطب کیا، لیکن وہ جیسے ہی اس کی جانب مڑا وہ نہایت میٹھے لہجے میں بولی، خدا کی ذات سب سے بڑی ہے، وہی قادر مطلق ہے، مجھے اس سے انکار نہیں۔ سکھ دیو سنبھلا، لیکن اس کی طرح کے چند لوگ، اس نے میری جانب اشارہ کر کے کہا، اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے لگتے ہیں۔ نہیں نہیں، غرور کرنا انسان کو زیب نہیں دیتا۔ مستانی نے بات اسی پر گویا الٹ دی۔ طاقت انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ طاقت کا نشہ سب سے برا نشہ ہے، انسان کو اس نشے میں اپنا ہوش ہی نہیں رہتا۔ تو اپنے چیلے کو سمجھا، سکھ دیو نے طنزیہ ہنس کر کہا، ہوش میں رہے، مجھ سے ٹکرانا اچھا نہیں۔ جب دو طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو نتیجہ سوائے بربادی کے کچھ نہیں نکلتا، مستانی نے جواب دیا۔ تو مجھے سبق پڑھا رہی ہے، سکھ دیو نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا۔ نہیں، میں تو تمہیں وہ بات بتا رہی ہوں جسے تم ابھی تک نہیں سمجھے، مستانی نے سنجیدگی سے کہا۔ میں کیا سمجھتا ہوں اور کیا نہیں، اس کی تجھے چنتا کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے کھسیا کر جواب دیا اور پیر پٹکتا ہوا کوٹھری کے باہر نکل گیا۔ یہی باطل قوتوں کا مالک سکھ دیو ہے جس سے آج تم اچھی طرح واقف ہو چکے ہو۔
مستانی نے جتایا، میں جانتا ہوں، اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ باطل کا سر کچل دینا چاہیے۔ میں نے کسی قدر غصے سے کہا، کسی کو ختم کرنا خدا کا کام ہے۔ مستانی نے مجھے سمجھایا، جو اس زمین پر آیا ہے اللہ کی منشا سے آیا ہے، وہ اپنی تقدیر کا لکھا پورا کر رہا ہے، ہمیں اپنی تقدیر کا لکھا پورا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ جب میں قریب پہنچا تو اس نے میرے چہرے اور سر پر پھونک ماری۔ میرے دماغ میں سکھ دیو کے خلاف جو باتیں تھیں وہ ایک دم ختم ہو گئیں۔ میرا دماغ پھر پہلے کی طرح ہلکا ہو گیا۔ خان، وہ میرے چہرے پر نظریں گاڑ کر بولی، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاؤ۔ اب تمہاری کشتی کو تلاتم سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ میری کشتی کنارے لگنے والی ہے، اور اس سے پہلے کہ میں ساحل پر اتروں تمہیں راستہ بتا دینا میرا فرض ہے، کیونکہ تم میرے شریک حیات ہو، ابدی دنیا کے ساتھی ہو۔ یہ کہہ کر مستانی نے زور سے حق اللہ کا نعرہ لگایا اور اس پر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد مستانی نے مجھے ذکر الہی میں ایسا مشغول کیا، مجھے اپنا ہوش ہی نہ رہا۔ میں نے مستانی کے ساتھ سردیوں کے موسم میں یخ بستہ جیکب تالاب میں سینہ سینہ پانی تک کھڑے ہو کر وظیفے پڑھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب میں سطح آب پر بھی زمین کی مانند چل سکتا تھا، بپھرے ہوئے دریا اور سمندر کو انگلی کے اشارے سے پرسکون کر سکتا تھا، اور چاہتا تو پرسکون دریا کو طوفانی سمندر میں تبدیل کر سکتا تھا۔ میں جس قدر بھی عرفان و آگہی کی منزلیں طے کرتا تھا، میری نظروں میں مستانی کی قدر و منزلت بڑھتی جاتی تھی۔ مستانی قطب تھی، ولی تھی یا مجذوب، میں کبھی نہ جان سکا۔ اس میں تمام ماورائی صفات موجود تھیں۔ میں نے اسے فضا میں پرواز کرتے، سطح آب پر چلتے اور ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر موجود دیکھا۔ یہ باتیں اس کے لیے بہت معمولی تھیں۔ مستانی اس سے بھی کسی بڑے مقام پر فائز تھی۔ اس نے خبیث روحوں کو بلیوں کے جسموں میں قید کر رکھا تھا۔ حوریں اور نیک خواتین کی روحیں اس کی امامت میں نماز ادا کرتی تھیں۔ وہ امام تھی، خلیفہ تھی، نائب تھی اور مخلوقات میں اشرف تھی۔ اس کی زندگی کا ہر سانس احکام الہی کے تابع تھا، اس کی حرکت مشیت کی پابند تھی۔ میں بتا چکا ہوں کہ سکھ دیو سے ملاقات کے بعد مستانی نے مجھ پر خاص توجہ دینا شروع کر دی تھی، اور اب جوں جوں یہ کائنات مسخر ہوتی جا رہی تھی، میں عرفان حق کی منزل سے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ یوں تو مستانی نے مجھے کئی وظیفے بتائے، لیکن خاص طور سے آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھنے کی تاکید کی۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکتیں بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ مستانی کا یقین تھا کہ اس آیت مبارکہ کے موکل سے دنیا میں صرف گنتی کے چند آدمیوں ہی کا رابطہ قائم ہو سکا ہے، اور وہ بھی اس سے صحیح طریقے سے کام نہ لینے کی بدولت جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ آیت کریمہ کی برکتوں سے صرف وہی لوگ فیض یاب ہو سکتے ہیں جو فنا فی اللہ کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آیت کریمہ کا چلہ پورا کرنے کے لیے اس نے مجھے ویرانے میں چلے جانے کو کہا، اور پھر میں غاروں کی طرف نکل گیا۔ یہاں ایسا ویرانہ تھا کہ جانور تک نظر نہیں آتے تھے۔ ایک دن میں ایک پہاڑی چشمے کے کنارے بیٹھا وظیفے میں مشغول تھا کہ یکا یک آسمان سے روشنی کی ایک موٹی سی دھار میرے سامنے زمین پر پڑنے لگی۔ میں نے اور تیزی سے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میری نظریں روشنی کی دھار پر جمی ہوئی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس دھار میں ایک سرو قد شکل نمودار ہوئی۔ اس نے سفید دودیا رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ شکل نمودار ہوتے ہی فضا میں السلام علیکم کی نہایت ہی دلکش آواز بلند ہوئی۔ میں نے سلام کا جواب دیا تو وہ نورانی شکل مجھ سے مخاطب ہوئی، اے بندہ خدا، کیا چاہتا ہے؟ میں نے لمحہ بھر سوچا اور پھر بولا، آپ کون ہیں؟ کیا آپ اپنے بارے میں بتانا مناسب سمجھیں گے؟ تو جس مقدس کلام کو عرصے سے پڑھ رہا ہے، میں اسی کلام کا موکل ہوں۔ اس نورانی شکل نے اپنا تعارف کروایا۔ خداوند قدوس کا یہ کلام جس کی تو گردان کرتا ہے، اپنے الفاظ اور معنوں کے ساتھ حق تعالیٰ کے حضور میں مقبول ہے۔ اس کلام کی برکتوں کا میں محافظ ہوں، اور ذات الہی کی طرف سے مجھے اختیار حاصل ہے کہ جو اس کلام کو مسلسل پڑھتا رہے میں اس پر برکتیں نازل کروں۔ اگر وہ کسی مشکل میں گرفتار ہے تو اس پر سایہ رحمت خداوندی کروں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نام؟ اللہ کے غلاموں کے نام نہیں ہوا کرتے۔ اس نورانی شکل نے جواب دیا، یہ تو دنیا میں پہچان کا ذریعہ ہیں۔ دنیا کا نام سنتے ہی میرے ذہن میں عرش کا خیال آیا، اور میں نے بےتابی سے پوچھا، کیا آپ مجھے عرش معلیٰ تک لے جا سکتے ہیں؟ اے بندہ خدا، اس نورانی شکل نے جواب دیا،
عرش مولا تک پہنچنا ہر کس و ناقص کی بس کی بات نہیں ہے۔ انوار الہی کی تجلی دیکھنا صرف نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی نسبت اور ہمت سے حاصل ہوئی ہے۔ تجھے اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنا ہوگا، ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا ہوگی۔ مجھے اس جواب سے بہت مایوسی ہوئی کہ میں اس قابل نہیں ہوں، مگر پھر سوچا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ کی تجلی دیکھ کر ہوش میں نہیں رہے تھے تو میری کیا حیثیت ہے؟ آپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ذات الہی کی جانب سے عطا کی گئی برکتیں اور رحمتیں نازل کر سکتا ہوں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ سن کر مجھے خیال ہوا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اللہ ہی کا عطا کردہ ہے، جب حق تعالیٰ اسے نواز سکتا ہے تو مجھے بھی تو وہ نواز سکتا ہے۔ ساری نعمتیں اور برکتیں مجھے حق تعالیٰ سے وابستہ کر دینی چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی مجھ پر بے خودی طاری ہونے لگی۔ میں نے اس نورانی شکل کو جانے کا اشارہ کیا اور حق اللہ کی ضرب لگانے میں مشغول ہو گیا۔ اس طرح 10 سال گزر گئے اور پھر ایک دن مستانی نے مجھے واپس آنے کا حکم دیا۔ میں ویرانوں کو چھوڑتا پہاڑوں اور دریاؤں کو عبور کرتا ہوا اس کے قدموں میں پہنچ گیا، لیکن جب میں پہنچا تو وہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے پلنگ پر لیٹی گھاس پھوس سے بنی ہوئی چھت کو تک رہی تھی۔ خان، تم آ گئے؟ وہ نکاہت سے بولی۔ یہ بہت اچھا ہوا۔ اپنی محسنہ، اپنی رفیق حیات کو ایسی حالت میں دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا، تمہاری حالت کیا ہو گئی ہے؟ خان، تقدیر کے آگے بس نہیں چلتا۔ وہ آہستہ سے بولی، مشیت ایزدی یہی ہے کہ اب ہم تم سے جدا ہو جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور میں نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ صبر کرو خان، صبر کرو، منشائے الہی کے سامنے سر جھکا دینا ہی بندگی ہے۔ وہ پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، یہ جسم خاکی ہے، خاک میں مل جانا ہی اس کا مقدر ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ وہ حسب عادت مسکرا کر بولی، اب میں حقیقی دنیا میں جا رہی ہوں، اس دنیا میں جہاں میرے آقا اپنے غلاموں کو بغیر کسی پردہ کے اپنے دیدار سے سرفراز فرماتے ہیں۔ لیکن پھر میرا کیا ہوگا؟ میں نے بھرائی ہوئی آواز سے پوچھا۔ جدائی کے تصور سے میرا دل بھر آیا تھا۔ جہاں میں جا رہی ہوں وہیں تمہیں بھی آنا ہوگا، مستانی نے مجھے سمجھایا۔ اس جہاں تک پہنچنے کی راہیں میں نے تمہیں بتا دی ہیں، اگر تم نے اپنے نفس پر قابو رکھا تو جلد ہی منزل پا لوگے۔ مستانی، میں نے بے قرار ہو کر کہا، تیرے بغیر اس دنیا میں میرا جی نہیں لگے گا، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اس نے مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، خان، تم صرف ذات الہی سے دل لگائے رکھنا، میں اس جہان میں تمہارا انتظار کروں گی۔ خبردار، وہ انگلی اٹھا کر نصیحت کرتے ہوئے بولی، اس کوٹری کو نہیں چھوڑنا، دکھی لوگوں کی خدمت کرتے رہنا۔ حق تعالیٰ اپنی مخلوق کی خدمت کرنے والے بندوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ ابھی مستانی اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ اسے کھانسی کا زبردست دورہ پڑا۔ میں دوڑ کر کونے میں پڑے ہوئے مٹکے کی طرف گیا، لیکن وہ تو نہ جانے کب سے خالی پڑا ہوا تھا۔ میں نے مٹی کا پیالہ لیا اور باہر تالاب کی طرف لپکا۔ جب میں پانی کا پیالہ لے کر آیا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ پلنگ خالی تھا اور ماضی کی طرح مستانی ایک بار پھر میری نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی، لیکن میں بھی غیر مرئی طاقتوں کا مالک تھا۔ میں نے لمحہ بھر کو سوچا کہ مستانی کہاں جا سکتی ہے، اور پھر میں نے اپنی روح کو جسم سے آزاد کیا اور فضائے بسیط کی جانب محو پرواز ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ اگر وہ عالم برزخ کی طرف جا رہی ہے تو میں نہ صرف راستے میں ملاقات کر لوں گا بلکہ اسے پانی بھی پلا دوں گا۔ اور جب میں آسمان کے قریب پہنچا تو سبز لباس میں ملبوس دربانوں نے آگے جانے سے روک دیا۔ اس حد کو موت کے بعد ہی پار کیا جا سکتا ہے۔ ناچار میں واپس زمین کی طرف پلٹا، اور جب زمین کے قریب پہنچا تو میں نے ایک بڑی سی حویلی کے اندر ایک نہایت ہی انسانیت سوز منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا حویلی کے صحن میں ایک دوشیزہ نہایت ہی خوف اور پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی ہے۔ اس کے پیچھے 2 نہایت خونخوار قسم کے کتے دوڑ رہے ہیں۔ دوشیزہ کے قریب پہنچ کر اسے بھنبوڑنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا لباس تار تار ہو چکا تھا، جسم پر خراشیں تھیں اور ان سے خون رس رہا تھا۔ میں ذرا اور قریب آیا تو دیکھا ایک ادھیڑ عمر کا شخص صحن کی آخری دیوار کے ساتھ ایک کرسی پر دہنا پاؤں رکھے کہکہے لگا رہا ہے۔
اس کے ایک ہاتھ میں شراب کا گلاس ہے اور دوسرے ہاتھ میں کتوں کی گردنوں سے بندھی ہوئی رسیاں، جنہیں وہ ڈھیلا کرتا تھا تو کتے دوشیزہ سے لپٹ جاتے تھے، اور جب دوشیزہ خوف زدہ ہو کر چیختی تھی تو وہ کہہ لگاتا تھا اور وقتی طور سے کتوں کی رسیاں کھینچ لیتا تھا۔ جب وہ دوشیزہ حواس درست کر کے بھاگنے کی کوشش کرتی تو پھر یہی عمل دہراتا تھا۔ میں اب حویلی کی چھت پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، وہ زمیندار کا بیٹا اصغر تھا۔ درندگی کا یہ کھیل میری برداشت سے باہر تھا۔ اس معصوم لڑکی کی حالت نے میرا دل ہلا دیا۔ میں نے حق اللہ کا نعرہ لگایا اور صحن میں اصغر کے سامنے کود پڑا۔ کون ہو تم؟ وہ اس طرح سے اچھلا جیسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ شراب کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اللہ کا بندہ، میں نے ہنس کر جواب دیا، تمہیں کوٹ میں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ وہ میری اس اچانک آمد پر غصے سے بولا، خیال رہے کوٹ مقامی زبان میں اس اونچی سی دیوار کو کہتے ہیں جو بڑے بڑے مکانوں کے گرد قلعے کی فصیل کی طرح بنائی جاتی ہے، اور اس چار دیواری کے اندر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ نہایت ہی غصے کی حالت میں بولا، تم فقط مٹی کا ڈھیر ہو۔ میں نے اطمینان سے جواب دیا، تم اپنے شیطانی کھیل کی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی طرف پھونک ماری۔ وہ چیخ کر زمین پر گرا اور لوٹنے لگا۔ اس کے شکاری کتے دم دبا کر حویلی کے اندر بھاگ گئے۔ میں نے دوشیزہ کی طرف دیکھا، وہ دونوں ہاتھوں سے سینہ چھپائے حویلی کے بڑے دروازے کی جانب دوڑ رہی تھی۔ میں نے حق اللہ کہہ کر انگلی کا اشارہ کیا، بڑا سا آہنی دروازہ کھل گیا اور دوشیزہ بھاگتی ہوئی اس دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں نے اصغر کی طرف دیکھا، وہ زمین پر آنکھیں بند کیے بے سدھ پڑا تھا۔ اب میں نے وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا، لہٰذا فوراً ہی واپس اپنی کوٹری میں آ گیا۔ اس واقعے سے میرا سر نہ جانے کیوں بھاری سا ہو گیا۔ مستانی کی وصیت کے مطابق میں نے اس کوٹری کو اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ اب وظیفوں اور چلوں کی خاطر میں دور نہیں جاتا تھا۔ مستانی کے بعد مجھ سے کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ اس کی موت کا مجھے سخت افسوس ہوا تھا، کیونکہ میں ابھی منزل سے دور ہی تھا کہ اس نے اچانک میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اس کے آخری الفاظ نے میری ڈھارس بندھا دی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اب تک مستانی نے جو کچھ مجھے بتایا ہے وہی سب کچھ ہے، اور اگر میں اس پر عمل کرتا رہوں گا تو ایک نہ ایک دن اپنی منزل ضرور پا لوں گا۔ میں عبادت و ریاضت میں پھر سے مشغول ہو گیا۔ میرے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے۔ ایک دن جب کہ میں عصر کی نماز سے فارغ ہوا تو خیر النساء کو اپنی چوکھٹ پر کھڑے دیکھا۔ خیر النساء وہی تھی جس کے گھر کافی عرصے پہلے مجھے مستانی عید میلاد النبی کی محفل میں لے کر گئی تھی۔ خیر النساء کے چہرے پر زمانے کی گرد جمی ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے پہچاننے میں دیر نہیں کی۔ البتہ وہ مجھے نہیں پہچان سکی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرا حلیہ بگڑا ہوا تھا، نہ بھی ہوتا تب بھی مجھے وہ نہ پہچان سکتی، کیونکہ اس نے مجھے مستانی کے ساتھ عورت کے روپ میں دیکھا تھا۔ مستانی کا یہ آستانہ نہ صرف حیدرآباد شہر کے باہر واقع تھا، بلکہ کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ خیر النساء کی اس غیر متوقع آمد نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بہرحال خیر النساء یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے یہاں آنے کا مقصد پوچھا تو خیر النساء نے بتایا کہ اس کی بیٹی مہر النساء کی شادی ایک طویل عرصہ بیت چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اور اب اس کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے، کیونکہ اولاد نہ ہونے کے جرم میں اس کے سسرال والے طلاق دینے کی سوچ رہے ہیں۔ خیر النساء بیٹی کی طرف سے سخت پریشان تھی۔ اس کا جہاں تک بس چلا وہ نامی گرامی پیروں اور گدی نشینوں کے پاس گئی، لیکن کسی اور سے اس کی مراد پوری نہیں ہوئی۔ پھر ایک دن جب وہ ایک بزرگ کے مزار سے اپنی بیٹی کے لیے منت مانگ کر لوٹ رہی تھی تو اس کی ملاقات مستانی سے ہو گئی۔ عرصہ دراز کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، اور جب خیر النساء نے اسے اپنی بیٹی کا دکھڑا سنایا تو اس نے بتایا کہ حیدرآباد میں جیکب تالاب کے کنارے ایک فقیر رہتا ہے، وہ اس کے پاس چلی جائے، اور اس طرح خیر النساء مجھ تک پہنچ گئی۔ اس داستان کو سننے والوں کو علم ہوگا کہ خیر النساء کی بیٹی مہر النساء کی استادنی مستانی ہی تھی۔ میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ مستانی جس طرح غائب ہوئی تھی اور جس حالت میں اس نے جس طرح کی باتیں مجھ سے کی تھیں، ان سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مر چکی ہے اور اس کے وصال کو بھی ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ لیکن خیر النساء کی اس بات نے کہ اسے میرا ٹھکانہ مستانی نے بتایا ہے، مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا مستانی زندہ ہے؟ اگر وہ زندہ ہے تو مجھے اس سے ملنا چاہیے۔
لیکن پھر میرے ذہن میں فوراً ہی دوسرا خیال آیا کہ اب وہ مجھ سے نہیں مل سکے گی۔ اگر اسے میرے ساتھ ہی رہنا ہوتا تو وہ مجھ سے جدا ہی کیوں ہوتی؟ مستانی کا یہ رخ میرے لیے باعث حیرت تھا، لیکن میں نے اس کے خیال کو دماغ سے جھٹک دیا اور اللہ کا نعرہ لگا کر مراقبہ کی واردات و کیفیات میں ڈوب گیا۔ مراقبے کے بعد معلوم ہوا کہ خیر النساء کی بیٹی مہر النساء پر سخت قسم کا جادو کیا گیا ہے۔ میں نے خیر النساء سے پوچھا، تم اپنی بیٹی کو یہاں لا سکتی ہو؟ سائیں بابا، خیر النساء نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اسے یہاں لانا مشکل ہے کیونکہ اس پر دورے پڑتے ہیں، پھر سسرال والے بھی کسی قسم کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ اس کا مطلب ہے، میں نے سوچ کر کہا، پھر مجھے ہی چلنا ہوگا۔ آپ چلیں گے؟ وہ خوشی سے بولی، کیونکہ مستانی نے اسے بتا دیا تھا کہ یہ فقیر آستانہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ چلو، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور کوٹری سے باہر آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ میں صبح تک واپس لوٹ آؤں گا۔ اس وقت مستانی کی وصیت میرے ذہن میں نہیں تھی۔ میں ایک بار پھر شہر کی طرف جا رہا تھا۔ خیر النساء نے مجھے اپنی بیٹی کے سسرال کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا اور خود اندر چلی گئی۔ اسے کیا معلوم یہ گھر میرا اپنا گھر تھا، یہ میرے خالو کا گھر تھا، اور شاہد میرا بھائی خیر النساء کا داماد تھا۔ جس وقت مجھے اندر بلایا گیا تو گھر کے افراد رات کا کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے۔ میں صحن میں آیا تو شاہد مجھے دیکھ کر چونکا۔ وہ مجھے پہچان گیا تھا کیونکہ اس سے قبل بازار میں میری اس سے ایک بار ملاقات ہو چکی تھی اور اس نے مجھے گھر چلنے کی دعوت دی تھی۔ شاہد نے نہایت عقیدت و احترام سے میرے لیے تخت پر چادر بچھائی اور بولا، سائیں بابا بیٹھیے۔ میں تخت پر بیٹھ گیا۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد میں نے سرسری جائزہ لیا۔ اب یہ مکان 2 منزلہ بن چکا تھا۔ میرے سامنے پلنگ پر خالہ اور خالو بیٹھے تھے۔ وہ دونوں عمر کا طویل سفر طے کر چکے تھے اور اب ان کی خواہش یہ تھی کہ مرنے سے پہلے شاہد کی اولاد کو دیکھ لیں۔ شاہد کی بھی یہی خواہش تھی۔ اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی اور وہ ابھی تک بڑھاپے کے سہارے سے خالی تھا۔ میری جانب ہر شخص پر امید نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ان سب سے اپنا تعارف کروا دوں، ان سب کو بتا دوں کہ میں تو تمہارا ہی ہوں، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ اس سے کیا فائدہ؟ تیری دنیا تو ان سب سے الگ ہے، تیرا ٹھکانہ تو ویرانہ ہے، تیرے لیے تو اپنے بھی بیگانے ہیں، تجھے تو واپس لوٹ کر جیکب تالاب جانا ہے۔ میں نے زائد خیالات کو دماغ سے جھٹک دیا اور شاہد سے کہا، تمہاری بیوی کہاں ہے؟ میری آواز سن کر خالہ اور خالو یک بارگی اس طرح چونکے جیسے یہ آواز ان کی جانی پہچانی ہو۔ چند لمحوں بعد مہر النساء میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے نظر بھر کر دیکھا، جادو اس کے جسم میں سرایت کر چکا تھا۔ میں نے سبحان اللہ کا نعرہ لگایا اور وہ ٹوٹی ہوئی پتنگ کی طرح زمین پر گر گئی۔ میں نے شاہد سے پوچھا، تجھے اولاد کی تمنا ہے؟ شاہد نے ماں باپ اور ساس کی موجودگی میں شرم سے گردن جھکا لی۔ سائیں بابا، اولاد کی تمنا کسے نہیں ہوتی؟ خالہ جان نے نہایت ہی دکھ بھرے لہجے میں کہا، ہم کو شاید خدا نے اب تک زندہ ہی اس لیے رکھا ہے کہ پوتے پوتیوں کو دیکھ لیں۔ اگر آپ کی دعا سے میری بیٹی کی گود بھر گئی تو منہ مانگا انعام دوں گی۔ مہر النساء کی ماں خیر النساء نے کہا، ہاں، خالہ جان نے چڑھ کر کہا، اس کا بانجھ پن دور ہو گیا تو جو کہو گے انعام ملے گا۔ خالہ جان کے اس تمسخر آمیز جملے سے چڑھ کر میں بھی بولا، مجھے انعام نہیں چاہیے خالہ جان، خدا آپ کی خواہش پوری کر دے گا۔ میری یہ بات سنتے ہی خالہ، خالو اور شاہد جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگے۔ مجھے فوراً ہی خیال آیا کہ میں نے بے خیالی میں خالہ جان کو براہ راست مخاطب کیا تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ اب خود کو چھپانا بیکار تھا، لہٰذا میں نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی کہانی ان لوگوں کو سنا دی۔ میں نے مہر النساء پر کیے گئے جادو کو 2 راتوں ہی میں کاٹ دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں واپس اپنی کوٹری میں جانا چاہتا تھا، لیکن اپنوں کی محبت نے میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں۔ دراصل خالہ اور خالو چاہتے تھے کہ میں کم از کم اس وقت تک تو ساتھ رہوں جب تک ان کی گود میں پوتا یا پوتی آ جائے۔ خدا جانے یہ ان کی محبت تھی یا وہ میرے دعوے کی تصدیق کرنا چاہتے تھے۔ مجھے اوپر والی منزل پر ایک کمرہ دے دیا گیا، اس میں آسائش کی ہر چیز موجود تھی۔ میرے برابر والے کمرے میں مہر النساء کی ماں خیر النساء رہتی تھی۔ بیٹی کی شادی کے بعد اس نے میر پور خاص چھوڑ دیا تھا اور وہ اب حیدرآباد میں اپنے داماد کے پاس ہی رہائش اختیار کر چکی تھی۔ اس دنیا میں بیٹی کے سوا اور کوئی اس کا تھا بھی تو نہیں۔ وہ نیک بخت ہر وقت میرا خیال رکھتی تھی۔
شاید اسے اپنی بیٹی کے مستقبل کی بہت زیادہ فکر تھی، اور وہ اسی وجہ سے نوکر کی طرح آگے پیچھے رہتی تھی تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اس کی بیٹی کے لیے دعا کرتا رہوں۔ میں اس کی خدمت گزاری سے متاثر تھا۔ رانی کو بھی میرا حال معلوم ہو چکا تھا۔ اس کے سسرال والے بھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس سے سخت نالاں تھے اور انہوں نے اسے واپس میکے بھیج دیا تھا۔ رانی کا شوہر پڑھا لکھا تھا، اسے رانی سے محبت تھی، لیکن اولاد نہ ہونے کا داغ ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ ماں باپ کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ انہیں بتائے بغیر اپنی بیوی سے ملنے سسرال چلا آتا تھا۔